السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج موجود ہوں باغ جناح میں۔ باغ جناح کا ایک حسین منظر دیکھ لیجیے، یہ دیکھیں یہ نظارہ باغ جناح کا، اور سورج نکلا ہوا ہے جی، لیکن گرمی میں دھوپ میں تپش وہ نہیں ہے جو اس بارش سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یکسر موسم بدل دیا، اور آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا سندھ کی گڈو براج کے پاس ایک علاقہ ہے کند کوٹ کے مضافات کی یہ کہانی ہے، اور اللہ وسائی نے مجھے یہ کہانی امریکہ سے فون کر کے سنائی، یو ایس اے سے۔ دوستو، بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سناتے ہوئے باقاعدہ طور پہ بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور بڑی دقت ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ کہانی ہوتی ہے، اور میرا جو مسئلہ ہے کہ میں کیونکہ ایک حساس آدمی ہوں تو وہ میرے جذبات پہ غالب آ جاتی ہے، اور پھر اس کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے جس کو یاد رکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی کہانی اللہ وسائی کی کہانی جو مجھے یو ایس اے سے کال کر کے اس نے سنائی، ایک گوٹ کی رہنے والی، کند کوٹ کے پاس ان کا گوٹ تھا، یہ بچی تھی، 7 بہن بھائی تھے۔ اس کا باپ جو ہے وہ گندم کے کھیتوں میں اور چاول کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور سویابین جب اگتا تھا وہاں کام کرتا تھا، اور ان کا جو گھر ہے بالکل وہی ایک سندھ کا وہ گھر جہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بچیوں کو جن حالات میں رکھا جاتا ہے، عورتیں جس طرح سے ویسی ہی یہ ان حالات میں رہتی تھی۔ اور اس کی ایک سہیلی تھی رابعہ، اور وہ اتفاق سے اس کا بھائی سعودی عرب میں تھا، اور یہ واحد خاندان تھا ان کے گوٹ میں جو پڑھ رہی تھی وہ بچیاں۔ تو کرتی یہ تھی کہ اللہ وسائی کہ یہ جاتی تھی اس کے گھر، 2-3 گھنٹے گزارتی تھی شام کو، اور وہ جو اسکول سے پڑھ کے آتی تھی یہ اس سے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس بات کا علم اس کے والدین کو نہیں تھا۔ یہ بڑے ٹپیکل سے لوگ تھے، اور بڑے غصے والے اور قدغن لگانے والے۔ تو یہ والا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ وسائی کہتی ہے کہ جب میٹرک کے امتحان آئے تو پہلی بار میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ جی میں نے داخلہ بھیجنا ہے، تو ایسے ایسے ہے۔ تو ماں تو بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ کہتی خیر اس کے اندر میرے ماموں نے مجھے سپورٹ کیا، میرا ایڈمیشن گیا، اور میں نے اپنے باپ سے اور بھائیوں سے چھپ کے، کہتی میٹرک کے ایگزام دے دیے رابعہ کے ساتھ جا کے۔ اب یہ بات کسی طریقے سے کہتی میرے باپ کو پتہ لگ گئی۔ میرے باپ نے شور مچا دیا، بڑا پھڈا کیا، بڑا مسئلہ کھڑا کیا۔ کہتی میرے باپ نے کہا کہ تیرا ماموں بھی تیرا دشمن ہے، تیری ماں بھی تیری دشمن ہے، اور جب عورت نے گھرستی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، گھر میں رہنا ہے، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب جو ہے نا تو نے کیونکہ بغیر بتائے ایک قانون توڑ دیا ہمارا اور بڑا گناہ کر دیا، تو اب میں تیری فوراً شادی کر دوں گا۔ اور اس نے، کہتی ہے میرے تایا کے بیٹے سے، مولا داس سے میری بات پکی کر دی۔ کہتی مولا داس جو ہے وہ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ مولا داد کی جو پہلی بیوی تھی اس کی موت میں مولا داد کا ہاتھ تھا، لیکن کوئی ثبوت تھا نہیں اس کا۔ تو کہتی اب اس کی 40 سال عمر، اور ہمارے پورے خاندان میں ہم نے بچپن سے اب تک دیکھا تھا، ہمارے ارد گرد ماں باپ نے جو بات پکی کر دی ہے، بیٹی کی جرت نہیں ہے، بہن کی جرت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے۔ کہتی اب میٹرک کرنے کی رزلٹ تو ابھی نہیں آیا تھا، لیکن سزا یہ ہوئی کہ ایک تو رابعہ سے تعلق ختم، تو مجھ سے نہیں مل سکتی، اور دوسرا شادی
کرنی پڑے گی. کہتی مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی اور میرا ایسا کوئی ذہن بھی نہیں تھا، نہ کوئی خیال تھا کسی کے بارے میں. شادی تو کرنی تھی اور ماں کی مرضی سے کرنی تھی. لیکن یہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اگر میٹرک کا امتحان دیا تو سزا کے طور کے اوپر میری شادی کیوں کی جا رہی ہے. دوستو یہ پرانی بات ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس دور کی بات ہے. کتنی دہائیاں پرانی بات ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں گے کہانی کے آگے چل کے. تو اللہ بسائی کہتی ہے جی کہ مولا داد سے میری بات پکی کر دی گئی اور ایک تاریخ رکھ دی گئی. اب مولا داد جو ہے وہ شہرت کے حوالے سے نشئی بھی تھا، جھگڑالو بھی تھا اور جھوٹا اور قبضہ مافیا ٹائپ تھا وہ. تو کہتی جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ میرے والدین نے مجھے بہت برا پھنسا دیا ہے. وہ ایک پاگل آدمی تھا، وہ شک کرتا تھا. اس کو صرف یہی پرابلم تھی کہ تم رابعہ کے گھر جاتی تھی اس کی جھگی میں. وہ بہت امیر لوگ نہیں تھے، کوئی گوٹ کے اندر یہ رہتے تھے، تو ان کا جیسا تیسا بھی گھر تھا. کہتی وہاں جاتی تھی تو وہاں اس کے بھائی بھی ہوتے تھے. تو تم یہ مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی اس کے کسی بھائی نے تمہیں بری نظر سے دیکھا؟ تو میں نے کہا نہیں. تو وہ اس طرح کے سوال کرتا تھا. ایک پاگل سا آدمی تھا. اور 2-3 مہینے غربت کے گزرتے تھے، اس کے بعد ایک دم سے اس کے پاس پیسے آ جاتے تھے مولا داد کے پاس. اور وہ مجھے ایک بار کراچی لے گیا. میں نے پہلی دفعہ کراچی دیکھا. میں پہلی دفعہ ایک اے سی بس کے اندر میں نے سفر کیا اور میں نے ہم وہاں گئے، کلفٹن جھولے وغیرہ لیے. تو پہلی بار کہتی میں نے شہر دیکھا تھا کراچی. تو اس کے بعد کہتی کراچی میں میری جان عذاب میں رکھی، ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، سیدھی دیکھو، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، سر پہ دوپٹہ لے. کہتی یہ ساری قطغنوں سے میں گزرتی رہی مولا داد کے ساتھ. کہتی ہم کراچی سے گھوم کے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. پہلے میرا رزلٹ آیا تھا. جی بیٹا جی میں پاز کرتا ہوں. میری ایک بیٹی آ گئی ہے، ایک بیٹی آ گئی تھی برقعے والی، اور اسے تصویر بنانی تھی. بڑا اچھا لگتا ہے جب نوجوان اس بوڑھے کو محبت کرتے ہیں اور اس کے افکار سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں. خیر کہتی جی ایک خوشخبری تو یہ آئی کہ میرا میٹرک کا جب رزلٹ آیا میں میٹرک پاس کر گئی. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا ہے. کہتی بڑی خوشی منائی گئی. اور مولا داد نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. کہتی افتخار صاحب اب یہ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں، لیکن میں بڑی حیران تھی کہ یہ شخص کتنی گھٹیا بات کر رہا ہے. خیر کہتی افتخار بھائی وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی. کہتی میں بڑی خوش، میری ماں میرے باپ سارے بڑے خوش، لیکن میرا جو میاں ہے اس کا منہ بن گیا اور وہ بہت غصے میں آ گیا. اس نے تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. وہ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا کہ جیسے بیٹی پیدا کرنے میں میرا ہاتھ ہے. کہتی اس بات پہ اس نے میری کٹیس کی. کہتی خیر بھائیوں کے ہاتھوں اور ماں باپ کے ہاتھوں تو بڑی کٹیس ہوئی تھی، ہماری پرورش ایسی ہوئی تھی. ہمارے لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا اس علاقے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. روز ہم کسی نہ کسی کو پٹتے دیکھتے تھے سڑک کے اوپر شوہر کے ہاتھوں. لیکن کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ آئندہ میرا شوہر کبھی اس حد تک نہ آئے، دست درازی نہ کرے. اب اس کے لیے کہتی میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں ہر وہ کام کروں جو اس کو اچھا لگے، لیکن اب میں بیٹا دینا میرے ہاتھ میں نہیں تھا. کہتی افتخار بھائی ایک دن آیا ہے فجر کے وقت تو ایک موبائل لے کر آیا. کہتی انٹینے والا موبائل تھا اور اس کا فلیپ کھلتا تھا. اب آپ کو سمجھ آؤ گے کس دور کی بات ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو کہتی ہماری گوٹ میں بجلی نہیں تھی، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس نے کہا جی کہ میرے دوست کا ہے، میں نے کراچی جانا ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے، یہ خراب ہو گیا.
تو میں نے کہا کراچی جانا ہے، تو کہتی یہ وہ وقت تھا جو مجھے پھر بعد میں کہتی سمجھ آئی اس بات کی کہ سگنل تو کراچی میں ہی آتے تھے یا حیدرآباد میں آتے تھے، اب گڈو براج کے پاس یا کند کوٹ کے علاقے میں کہاں سگنل آنے تھے۔ کہتی مجھے اس سے تو نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کسی کا اٹھا کے لایا ہے۔ کہتی خیر اس کے بعد پھر ایک تو 2-3 مہینے کے بعد اس کے پیسے آ جانے، اور پھر ایک دن 2-3 موبائل لے کر آیا۔ کہتی میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے لایا، کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ یہی بات کی جی کراچی جانا ٹھیک کرانے۔ کہتی مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈکیتی مارتا ہے، چوری کرتا ہے یہ، اور اس کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں نکلی، کبھی سونا لے آتا تھا، کبھی بندے لے آتا تھا، اور کبھی پیسے ہوتے تھے اس کے پاس۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ سارا معاملہ جو ہے نا، اور مجھے پھر یہ بھی سمجھ آئی کہ اس پورے خاندان میں صرف میرا باپ ہے جو چوری چکاری کے معاملات میں ملوث نہیں ہے، باقی یہ سارا گاؤں ایسا ہی ہے۔ پھر ایک دن پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی مولادات کو، سارا ٹبر پیچھے گیا۔ کہتی مجھے نہیں پتا کیا ہوا، خیر 2.5-3 مہینے کے بعد یہ رہا ہو کے آیا جیل سے۔ تب بات کنفرم ہو گئی کہ یہ دراصل کوئی کام شام نہیں کرتا، یہ ہائی ویز کے اوپر یا کراچی جا کے وارداتیں کرتا ہے، اور اس کا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی میں شاید میرا تو ہاتھ نہیں ہے، میں اس کو تقدیر بھی نہیں کہتی، قدرتی طور پہ کچھ ایسا ہوا کہ سیکنڈ ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کیا، سارا معاملہ ہوا تو ٹیوب لیک ہو گئی۔ کہتی اس وقت تو مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتہ تھا، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ نہ صرف وہ DNC بھی کروانی پڑی، اور میں ماں نہیں بن سکتی، ماں بننے کے چانسز بڑے کم ہو گئے۔ اس بات کے اوپر اس نے بڑا واویلا مچایا، اور کہتی میری روزانہ کٹیس کرتا تھا، جب دل چاہتا ٹھوکر مارنی اور اس طرح کی حرکتیں کرنی۔ میری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں تھی اور میری بچی کو پیٹتا تھا۔ کہتی جب یہ سارے معاملات ہونے شروع ہوئے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ قدرت کو منظور نہیں ہے، لیکن چانس اب بھی ہے، تو اللہ خیر کرے گا، تو پریشان نہ ہو۔ کہتی میں نے اس کو اپنانے کی بہت کوشش کی، میں نے اس کا دل مولنے کی، دل لبھانے کی، لیکن وہ شخص پتھر کا تھا۔ اللہ وسائی کہتی ہے کہ افتخار بھائی ایک دن یہ ایک صاحب کو لے کر آیا، سین میں بٹھایا، میں کمرے میں سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے بہت ساری انگوٹھیاں پہن رکھی تھی، عجیب سا چوگا چولا پہن رکھا تھا۔ کہتی شکل و صورت سے، وجاہت سے وہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سائیں ہے، سائیں پیر سائیں ہے۔ کہتی اس شخص نے، میرے میاں نے مجھے آگے کہا کہ یہ ہمیں بیٹا دے گا، اور یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ تو پہلے کھانا کھونا کھلایا، چائے پلائی، اس کے بعد اس نے کہا جی کہ اب وہ ہماری جو جھگیاں تھیں، ایک چاروں طرف دیوار تھی، اس کے اندر خاندان کے کافی لوگ کہتی رہتے تھے، تو وہ اندر آ گیا کمرے میں، اور میاں کو میرے باہر بھیج دیا، بیٹی میری باہر تھی، اور کہتی کافی وقت گزر گیا، یہ وہ وقت تھا میری بیٹی کی عمر تقریباً 8-9 سال ہو چکی تھی۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ بابا جی اندر آ گئے، اور اندر آ کے انہوں نے کچھ پڑھنا شڑنا شروع کیا، عجیب کھیل تماشے کے، کہہ رہی میں دیکھ رہی تھی۔ اور جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا، تو میں نے اس کو کہا کہ بابا جی میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اچھا باہر کہہ کر آیا تھا کہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر وار ہوا ہوا ہے، میں نے اتار کرنا ہے، تو اس کے چیخو پکار کو تم نے سننا نہیں ہے۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہتی پھر میں 3-4 کٹیس اس کے منہ پہ کی ہیں، ایک گھٹنا جو ہے کہتی میں نے اس کے پیٹ میں کٹیس کیا ہے۔ کہتی اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور اس نے مجھے آہستگی سے کہا کہ اچھا شور نہ کر، اور میں چلا جاتا ہوں۔
کہتی اچھی خاصی اس کو زناٹے دار پڑے تھے، اور وہ تو اس کا تو چلا پورا ہوا نہیں، لیکن میں نے اس پہ جو عمل کرنا تھا کر دیا، میری جان محفوظ رہی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شخص کس نیت سے آیا تھا، گھٹیا آدمی۔ کہتے پیر صاحب باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے 2-4 اس نے کوئی باتیں کی میرے میاں سے، اور چلا گیا۔ میرا میاں غصے میں آیا، اس نے کہا کہ تو نے بابا سائیں کو ناراض کر دیا، ہوا کیا ہے؟ تو کہتی میں نے اس کو بتایا کہ یہ شخص جس عصمت کی عزت کی حفاظت میں کرتی آئی ہوں اور تو بھی چاہتا ہے کہ اس کی محفوظ رہے، یہ ہاتھ ڈال رہا تھا اس پہ۔ تو اس نے کہا کہ بے وقوف، یہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہی ہے، سائیں جو ہیں یہ بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ جو کریں گے وہ نیکی شمار ہوگا۔ اور اس طرح کی کہتی اس نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا میں کس چکر میں پھنس گئی، یہ کس قدر بے وقوف احمق اور گھٹیا آدمی ہے، یہ کس عمل کو کیا قرار دے رہا ہے۔ کہتی بہرحال اس بات کے اوپر میرے میاں نے کہتی میری بڑی کٹیس کی، اور میں ڈھیٹ بن کے برداشت کر کے اس لیے کھاتی رہی کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب اس کی طرف سے کچھ ری ایکشن تو آنا ہی ہے، اس کا پیر و مرشد ہے، شروع سے اس کے پاس جاتا ہے، اس کا مرید ہے۔ اب اس کے ساتھ جب میں نے یہ کیا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اس لیے میں نے وہ ساری چیزیں برداشت کی۔ اللہ وسائی کہتی ہے کہ میرے ساس سسر نے مجھے کہا کہ تو نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، بہت بڑی بے ادبی کی ہے، اور تجھے نہیں پتہ کہ تیرے پہ کیا عذاب آئے گا۔ تو نے اتنی پہنچی ہوئی بزرگ ہستی کو، وعلیکم السلام، اس پہ جو الزام لگایا ہے، اس نے کہا یہ وہ عمل جو ہمارے درمیان ہے، یہ وہ عمل نہیں ہے، یہ کچھ اور عمل ہے جس کو تو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تو بے ادب ہے۔ کہتی خیر مجھے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتی میں نے تنگ آ کے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو جب یہ ساری باتیں بتائی ہیں جا کے، تو ان سب نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں کو کوئی طیش، کوئی غصہ نہیں آیا، اور میرے باپ نے یہ کہا کہ ہر بچی جو اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنی قسمت لکھوا کے لاتی ہے، اور تیری قسمت میں یہ سب لکھا ہوا ہے، کوٹیس بھی لکھی ہوئی ہے، وہ گالیاں جو وہ تیرا شوہر دیتا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اب تیرے ساتھ جو آئندہ بھی ہوگا نا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، میں کہا ابا جی ایک شخص جیل میں رہ کے آ گیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا روزگار کیا ہے، وہ حرام کا لقمہ ہمیں کھلا رہا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے پیسے دے دیتا ہے، جب دل کرتا ہے نہیں دیتا۔ کہتا میرے ماں باپ نے ایسے آ کے پھیر لی، اس نے بات ہی کوئی نہیں۔ کہتی میری بچی کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے، میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے، ایک وقت ہے نہیں ہے۔ کہتی اس نے خرچہ بالکل بند کر دیا، پہلے بھی نہیں دیتا تھا، پیر صاحب کی بے عزتی کے بعد تو اس نے بالکل ایسے ہو گیا جیسے میں اس کے نکاح میں ہی نہیں ہوں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی شدید انزائٹی، ڈپریشن، بے عزتی ہوتی تھی، کوئی 2 ٹکے کی میری عزت نہیں۔ کہتی میں عجیب ایک بھیانک قسم کی زندگی گزار رہی تھی۔ کہتی کیونکہ کٹائی کے اور بوائی کے وقت ہمیں کھیتوں میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، تو میری ایک سہیلی بن گئی تھی وہاں پر، رادھا، ہندو تھی، کیونکہ ہمارے گوٹ کے پاس بہت سارے گھر، ہمارے کئی گوٹ جو تھے وہ ہندوؤں کے تھے، آج بھی ہیں۔ تو کہتی رادھا بڑی اچھی تھی، اور رادھا سے دوستی میری اس لیے ہو گئی تھی کہ، اور گھر والوں نے جو ہے وہ اجازت اس لیے دی کہ میرا دیور اس معاملے میں میری سپورٹ کرتا تھا، رادھا کا اور میرے دیور کا معاشقہ ہو گیا۔ اور جب رادھا سے میں ملی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ بڑی اچھی اور بڑی پیاری لڑکی تھی، لیکن میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا رادھا تمہاری میرے دیور سے شادی نہیں ہو سکتی، تم تو ہندو ہو، ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ کہتی تھی کہ بھگوان کرپا کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں ان کی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتی تھی، تو وہ مجھے ایک چھوٹا سا ریلیف میرے دیور کی طرف سے یہ مل گیا تھا کہ وہ ان سے لڑ جھگڑ لیتا تھا میرے لیے، اور یہ خاموش ہو جاتے تھے۔ کہتی کہ وقت گزرتا رہا، اور رابعہ جو ہے اس کا بھائی اپنی فیملی کو سعودی عرب لے گیا، تو وہ سہیلی میرے پاس نہیں رہی تھی، تو پھر آج آ کے رادھا میری سہیلی بن گئی، رابعہ کیونکہ میسر نہیں رہی۔
تو کہتی میری اس طرح سے وقت گزرتا رہا اس بے عزتی میں، اس تکلیف کے اندر. تو رادھا آ جاتی تھی، میں چلی جاتی تھی. رادھا کی طرف مجھے اتنی اجازت مل گئی تھی کیونکہ 9-10 سال ہو گئے تھے شادی کو. تو کہتی یہ سارا 10 سال کا پیریڈ بے عزتی کا پیریڈ تھا، کٹیس کا تھا، ایک عورت کی عزت نفس کے کوئی مجروح ہونے کا سارا وقت تھا، پامالی کا وقت تھا. لیکن میں اس لیے چپ تھی کہ ایک تو میرے گھر اولاد ہے، دوسرا میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. تو میرے ذہن میں اگر کوئی بات آتی بھی تھی تو وہ جنم لینے سے پہلے خود بخود دم توڑ دیتی تھی. خیر، کہتی ایک دن آیا مجھے آ کے کہتا ہے کہ بیٹی کو تیار کر. کہتی میری بیٹی اس سے 11 سال کی ہو گئی تھی. کہتا جی بیٹی کو تیار کر، میں نے اس کو لے کے جانا ہے. میں کہا کہاں لے کے جانا ہے؟ تو اس نے کہا کراچی گھمانے. میں نے کہا میں بھی جاؤں گی تیرے ساتھ. اس نے کہا بحث نہ کر، میں نے اپنی بیٹی کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا نہیں، اگر یہ جائے گی تو میں بھی جاؤں گی. سجل کہتی میری بیٹی کا نام تھا. تو میں نے کہا سجل کوئی نہیں جائے گی. اس نے بڑی بکواس کی، بڑا پھڈا ڈالا، میری بڑی بے عزتی کی، جو کر سکتا تھا. میں نے کہا نہیں، صحیح سے بتا تو نے کرنا کیا. اس نے کہا جی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی سجل کو لے کر آؤ، میں اس کے اوپر بند لگاؤں گا، اور اس کے بعد جب اگلی اولاد ہوگی تو پھر بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا، نہیں تو پھر بیٹی ہو سکتی ہے. کہتی میں تو کانپ گئی اور مجھے شدید طیش آ گیا، غصہ آ گیا. میں نے کہا تو جو مرضی کر لے، میں نے اپنی بیٹی کو پیر صاحب کے پاس نہیں جانے دینا. کہتی افتخار بھائی میں جس طرح سے بچی تھی، کہتی میں ماشاءاللہ تگڑی تھی اور تگڑی ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن میری بچی 11 سال کی اور وہ احمق آدمی، جاہل آدمی، اس 2 نمبر پیر فقیر کی باتوں میں ڈوبا ہوا بد عقیدہ شخص میری بیٹی کو لے کے جا رہا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا تھا. کہتی اس میں بڑا پھڈا پڑا اور بڑے مسئلے ہوئے. میں نے کہا میں نے اس کو نہیں جانے دینا. اب میں تنگ آ چکی تھی تو میں نے رادھا کو بلایا. رادھا آئی ہے. میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کل صبح میں اس کو لے کے جاؤں گا پیر کے ڈیرے پہ، اور تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے. کہتی کلاڑی تو ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا، اور غصہ ناک پہ ہوتا تھا، اور وہ ایک جنگلی سا آدمی تھا، اسے کچھ بھی بعید کی جا سکتی تھی. کہتی میں نے رادھا کو بلایا. رادھا کو میں نے کہا کہ اس طرح یہ میرا شوہر کر رہا ہے، اب تیری مہربانی میری مدد کر. تو رادھا نے مجھے کہا کہ کیا چاہتی ہے؟ تو کہتی مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ میں یہاں سے نکل کے پولیس کے پاس چلی جاؤں یا میں کراچی چلی جاؤں. تو رادھا نے کہا کہ اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے تو پھر تو کراچی جا، کیونکہ یہاں تو ان کا اثر رسوخ ہے، یہ کوئی چکر چلا لیں گے، کسی وڈیرے کو بیچ میں ڈال لیں گے. تو بڑی رازداری کے ساتھ رادھا نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگاتی ہوں، شنکر کی، اور یہ جو ہے نا تجھے کراچی پہنچا دے گا. لیکن تو نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ میرے بھائی کا نام نہ ہے. کہتی میں نے اس سے وعدہ کیا. اور خیر مجھے پتا تھا شنکر کا نام پتہ لگنے کا مطلب یہ تھا کہ موت. کہتی ہم نے بڑی رازداری سے سارا پلان کیا. اب شنکر جو ہے وہ کسی کمپنی کی بس چلاتا تھا اور وہ کراچی میں ہوتا تھا. شنکر سے بات کی گئی. شنکر جو ہے وہ کرائے کی گاڑی لی اس نے، اور اس نے کہا جی فلاں ہمارے ایک روڈ تھا بڑا دور، تقریباً 4 کلومیٹر گوٹ سے دور. اس نے کہا میں وہاں تک آ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں آ سکتا، وہاں آ جا میں تجھے لے جاؤں گا. کہتی افتخار بھائی رات کو تقریباً کوئی 11-11:30 بجے جب سب سو گئے، میرا میاں بھی سو گیا، خراٹے لے رہا ہے، اور باہر صحن میں اور برآمدے میں، مطلب صحن میں اور وہ جو برآمدہ نہیں، یعنی کہ صحن میں اور جھگیوں کے باہر وہ دروازے کے اوپر ہی وہ کلاڑی رکھ کے اور وہ سو رہا تھا اس کا میاں. کہتی ہماری جو وہ تھی جھونپڑی تھی، جھگی تھی، وہ ساری اس کی تھی، پتوں کی اور چھال کی جو ہوتی ہے
اور موٹی مٹی کی دیواریں ہیں، وہ بڑی ٹھنڈی رہتی ہیں گرمیوں کے اندر، اور اس میں سوراخ ہوتے ہیں جس سے ہوا گزرتی ہے۔ تو کہتی وہ جو پچھلی طرف جو وہ لگی ہوئی تھی کھڑکی، وہ لکڑی کی تھی، مطلب بانسوں کی تھی۔ کہتی اس کو میں نے دھکا مارا ہے، وہ ٹوٹ گیا۔ کہتی میں نے بیٹی کو نکالا اس سے کھڑکی سے، پھر میں نکلی ہوں۔ کہتی وہاں سے بھاگ گئے۔ کہتی افتخار بھائی بھاگتے 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 بھاگتے، کہتی ہمیں نہیں پتہ کتنا ٹائم لگا، لیکن ہم تقریباً کوئی رات 1:30 بجے کے قریب شنکر کے پاس پہنچ گئے، اس بڑی سڑک پہ۔ وہاں پر ایک ڈھابا سا تھا، ہم وہاں پہنچے ہیں تو شنکر نے اشارہ کیا، ہم گاڑی کی طرف آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس نے گاڑی بھگا دی۔ کہتی مجھے اور میری بیٹی کو لے کے کراچی آ گیا، اور کراچی لا کے اچھا دوستو، جب یہ پہلی بار گئی تھی نا، ہاں کہتی کراچی لا کے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک وکیل صاحب سے ملواتا ہوں، یہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اچھا وہ وکیل بھی ہندو تھا، اور کہتی اس نے بڑی ہیلپ کی۔ اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہوں، وہ آپ کو بھیج دیں گے دارالامان، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتی جی اس نے مجھے عدالت میں پیش کیا، درخواست لکھی، اس میں لکھا تھا کہ مجھے اور میری بیٹی کو جان کا خطرہ ہے، اور میرا جو شوہر ہے وہ ایک بدعقیدہ آدمی ہے، اپنے پیر و مرشد کے آگے ہماری عزت نیلام کرنا چاہے۔ اس نے کہ کیس بنا دیا، یہ پیش ہوئی ہے، جج نے ان کو دارالامان بھیج دیا، آرڈر کر دیا، اور اس کے شوہر کو طلب کر لیا۔ کہتی جس دن پیشی تھی اس دن سارا جو ہے نا کند کوٹ اٹھ کے آ گیا ان کے ساتھ، سب نے آ کے عدالت کے باہر ہی پگڑیاں میرے پیروں میں رکھ دیں، میرے باپ نے، سب نے، میرے سسر نے، کہ جی کیس واپس لے لے، واپس چل، کیس واپس لے لے، واپس چل۔ میں نے کہا جی میں کیس تو واپس نہیں لوں گی، جو مرضی کر لیں۔ اللہ افزائی کہتی ہے جی کہ مجھے وکیل صاحب نے گائیڈ کر رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے اتنے منت سماجت کی، میرا دل بسیج گیا، اور میرا شوہر رو رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا کہ واپس چل، اور ہم کچھ نہیں کریں گے، اگر تو نے کیس واپس نہیں لیا تو یہ مجھے اندر کر دیں گے، میں بلا وجہ مارا جاؤں گا، مجھے جیل کاٹنی پڑے گی۔ خیر وہ خاتون جج تھی، خاتون جج نے ساری بات سمجھ لی۔ کہتی مجھے انہوں نے چیمبر میں بلایا، مجھے بلا کے ساری بات پوچھی، میں نے ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ تیرے پاس سارا تو کوئی ہے نہیں شوہر کے علاوہ، اور جس طرح کہ میں آرڈر کروں گی اور جو میں حکم دوں گی یہ تیرے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا بیٹا، تو واپس چلی جا۔ میں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ واپس چلی جاتی ہوں تو اگر کچھ انہوں نے کیا تو پھر، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں تو یہ نمبر دیتی ہوں، یہ نمبر رکھ لے، تو یہ جب لگے نا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے تو انہیں بس اس نمبر پہ ایک کال کر دینی ہے، تو یہ مدد بھی مل جائے گی، پولیس بھی آ جائے گی، اور سب کچھ ہو جائے گا، تو انہیں پریشان نہیں ہونا۔ اب اللہ مسائی کہتی ہے کہ میرے پاس راستہ تو کوئی تھا نہیں، کیونکہ میرے ماں باپ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں واپس چلوں، میری بیٹی بھی واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میری بےزتی نہ ہو جس کا وہ وعدہ کر رہے تھے، میں یہ چاہتی تھی میری کٹیس نہ ہو جس کا وہ وعدہ کر رہے تھے، لکھ کے دینے کے لیے تیار تھے۔ تو جج صاحبہ نے سب سے لکھت پڑھت کروا کے اور ان کو بڑا ڈانٹا، بڑا برا بھلا کہا، اور سر جھکا کے سارے سنتے رہے، اور اپنی مونچھوں کے تاؤ ان کے نیچے کی طرف ہو گئے، کہتے وہاں نہیں بولے طاقتور کے سامنے۔ اور مجھے لگا کہ اتنا رگڑا کافی ہے۔ وکیل نے مجھے کہا کہ دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے، کب تک دارالامان میں رہو گی یا کب تک ان سے دور رہو گی، اس شہر کے اندر تمہیں کما کے کون دے گا، تو یہ بڑے مسائل ہیں، اتنا کافی ہے، دبکا اتنا لگ گیا، یہ اب انسان کے بچے بن کے رہیں گے۔ کہتی میں واپس آ گئی، بڑے اچھے طریقے سے لے کر آئے مجھے، وہ نمبر، فون نمبر میرے پاس تھا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے 2-3 مہینے مجھے بالکل ایسا لگے کہ میں کوئی شہزادی ہوں اور یہ میری رعایا ہے، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، میں رادا کے گھر 100 دفعہ جاؤں، میں کھیت میں کام کروں نہ کروں، میں بازار جاؤں، بالکل یہ سب ایسے ہو گئے تھے اس طرح نہ دیکھ رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، بت بن گئے۔ میاں جو ہے وہ کمرے میں آ کے بکواس کرتا تھا،
دھکے مار لیتا تھا لیکن اب کٹیس نہیں کرتا تھا. کہتی مجھے اس کا ہی بڑا مزہ آیا کہ شکر ہے میری بیٹی اور میں بڑے خوش اور راضی. تو کہتی ہے کہ افتخار بھائی ایک دن میں اب دیکھ رہی ہوں ان کی ایکٹیویٹیز کہ یار 10-15-20 دن مہینہ گزر گیا. میں کہا یار اتنے اچھے تو نہیں ہو سکتے یہ لوگ جتنے اچھے یہ ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے اپنی ساری روایتی چیزیں کیسے یکدم چھوڑ دی. تو اللہ وسائی کہتی ہے کہ مجھے کچھ شک ہو رہا تھا. ماموں آ رہا ہے میرے میاں سے مل رہا ہے. اب سامنے والی جھگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چرپائی بچھائی بھی ہے. تو میرے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں, میرے بھائی بھی آ کے جا رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو کہتی سارا معاملہ چلتا رہا. میرا دیور بھی آ کے بڑی اچھی, خیر وہ تھا ہی اچھا, مجھ سے اچھی بات کرتا تھا, لیکن وہ آ کے بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے. اور میں اس وقت بڑی حیران ہوئی جب میرے میاں نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے مجھ سے بات کی اور اس نے مجھے کہا کہ کل صبح نا ہماری زندگی کا ایک الگ دن ہوگا, ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا, اور آج میں تم سے معافی چاہتا ہوں, مجھے تم معاف کر دینا, میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا میاں اور شاعرانہ باتیں کہ کل نئے دن کا آغاز ہوگا اور مجھے معاف کر دو. کہتی مجھے شک ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ان کا ارادہ کیا ہے. کہتی افتخار بھائی میں رات کو سوئی ہوئی تھی, تقریباً 11-11:30 کا ٹائم ہوگا. کہتی ہم 7-7:30 سو جاتے تھے, سردیاں تھیں. تو کھڑکی کی طرف سے جو ہے نا وہ رادھا آئی ہے اور اس نے ناک کیا. کہتی میں نے کھڑکی کھولی ہے, ابھی اس سے پہلے کہ مجھ کہتی تو میرے میاں کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگ گئی. کہتی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ رادھا رات کے وقت کیا کرنے کے لیے آئی تھی. تو میرے میاں نے شور مچایا کون تھا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتی مجھے پتا ہے وہ رادھا تھی. کہتی میں پھر سوئی نہیں, میں نے کہا یار کچھ مسئلہ ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا میاں سو نہیں رہا, کروٹیں بدل رہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں میرا جو سسر ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے. کہتی کچھ گڑبڑ تھی جو مجھے لگی, جو میں نے فیل کر لی تھی. کہتی چیزیں نارمل تو نہیں تھیں, لیکن میری سمجھ سے اس لیے باہر تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. کہتی صبح تڑکے میری ساس اور میری نندیں میرے لیے ناشتہ لے کر آئی ہیں کمرے میں, اس میں جھگی میں میری. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون سی تبدیلی ان میں آ گئی ہے. کہتی میرا شوہر اٹھا ہے, سامنے بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے اور مجھے دیکھتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کیا دیکھ رہا, تو مجھے کہتا ہے میں تجھے آخری بار دیکھ رہا ہوں. کہتی میرے ماتھا ٹھنکا کہ کچھ مسئلہ ہے. کہتی میں نے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, سب نے مجھ سے معافی مانگی کہ معاف کر دینا. میرے سارے رشتہ دار کھڑے ہو گئے میرے میاں کے. کہتی ہیں بڑی حیران, پیچھے سے دیکھا تو میرے بھائی, میرے ماموں, میرے تایا اور ان کے رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. رش لگ گیا اور کلاڑیاں سب کے ہاتھ میں. ایک نے گن پکڑ رکھی ہے میرے ماموں نے, اور اس نے مجھے کہا کہ تو نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ تو کس کے ساتھ گئی تھی, اور یقیناً تو کسی مرد کے ساتھ گئی تھی, تو کراچی نہیں پہنچ سکتی, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ تو نے کوئی برا کام کیا ہوگا. کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ اللہ نے کیسی میری مدد کی ہے. کہتی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ آخری وقت آ گیا ہے, اور میں کھڑی ہوں اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کر رکھا ہے, اور میرا میاں اور میرے جیٹھ میری بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں, اور میرا دیور دور کھڑا ہوا پریشان بار بار باہر دیکھتا ہے. میرا خیال تھا میں نے اس کی مدد کر رکھی ہے رادھا کے معاملے میں, یہ کچھ کرے گا. کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں گے کہ مجھے ایم کر لیا جب میرے ماموں نے, تو کہتی پیچھے سے پولیس آ گئی. کہتی انہوں نے ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ بھاگے ہیں سارے. کہتی انہوں نے, میں اندر گھس گئی بچی کو لے کے, اور وہ جو دروازہ تھا وہ لکڑی اور بانس کا ہی ہوتا ہے, اتنا مضبوط نہیں, میں نے وہ لگا لیا, باہر شور مچ گیا جی. یہ سب بھاگ گئے, 2-4 رشتہ دار پکڑے گئے. ان کا بیان یہ تھا جی ہم تو بچانے کے لیے آئے تھے.
کہتی بچانے مجھے کوئی بھی نہیں آیا تھا, سب جھوٹ بول رہے ہیں, میرے ماں باپ بھی سامنے کھڑے ہوئے تھے. کہتی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا میرے خلاف. کہتی پولیس نے مجھے بٹھایا ہے, ایک خاتون آئی ہیں میڈم, کہتی میں ان کا نام میڈم لوں گی, اور انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا ہے, اور آگے دو چلانے والا ان کا ڈرائیور ہے, آگے ایک پولیس والا بیٹھا ہے. کہتی ہمیں وہ لے گئے, ان کو جا کے تھانے میں بند کروایا ہے, پرچہ دیا ان کے خلاف میڈم نے. کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد کہتی ہم کراچی کی طرف روانہ ہو گئے. اب میں بڑی حیران کہ پولیس کہاں سے آئی, کیا معاملہ ہوا ہے. کہتی مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے صرف یہ لگا کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے مدد بھیج دی. اور ویری فلمی انداز میں نک آف دا ٹائم ایٹ دا 11th آور پولیس نے آ کے میری جان بچا لی. خیر کہتی میڈم بڑی اچھی تھی, میڈم نے مجھے کراچی جا کے سلایا, میری بیٹی کو ریلیکس کیا. جب ہم اٹھے میں بڑا اچھا ناشتہ کرایا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا دیکھو بیٹا, میں تمہارے جیسی خواتین کی مدد کرتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر اعتماد ہو. اور کہتی میں نے بتایا میں نے میٹرک کر رکھا ہے. کہتی وہ بڑی خوش ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بر وقت کیسے پہنچ گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے رادھا نام کی لڑکی کی کال آئی تھی, اور اس نے بتایا کہ آپ تمہیں صبح قتل کرنے کا پروگرام ہے ان کا. تو کہتی مجھے اس لیے فوراً سمجھ آ گئی کہ رادھا کا معاملہ میرے دیور کے ساتھ چل رہا تھا, اور وہ بیچارہ جو بار بار باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور تذبذب کا شکار تھا, میرے دیور نے میری جان بچائی تھی. کہتی افتخار بھی مجھے اتنی خوشی ہوئی رادھا کا, میں نے دل میں شکریہ ادا کیا اپنے دیور کا کہ کس وقت کے اندر کون سے لوگ میرے کام آ گئے. اسی گھر کا خون اس نے رادھا کو بتایا ہوگا, اور رادھا نے پھر فون کر دیا. اب وہ نمبر کیونکہ میرے پاس تھا, میں نے رادھا کو بھی دے رکھا تھا, اور میں نے اپنی 1-2 اور سہیلیاں تھیں ان کو بھی دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو اس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. کہتی کیونکہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ یہ لوگ باز آنے والے تو نہیں ہیں. تو کہتی جی اس طرح سے میری جان بچ گئی. کہتی 10-15 دن کے اندر جو ہے وہ میری کایا پلٹ گئی. اچھا کہتی میڈم نے مجھے قائل کیا کیونکہ ان پہ پرچہ ہوا تھا, ان کو عدالتیں پیش کر رہے تھے, میری ابھی پیشی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا تم اس کے ساتھ ساتھ نا اپنی خلا بھی لے لو. تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں گی. انہوں نے کہا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں نا, یہ ادارہ ہے, تم بھوکی نہیں مرتی, تمہیں سب کچھ ملے گا, لیکن یہاں سے اب تمہیں پناہ نہیں مل سکتی. جو پہلے تمہاری جان کے در پہ تھے. کہتی ہے مجھے خیر اپنے گھر والوں سے بھی نفرت ہو گئی تھی کہ نہ ماں بولی, نہ باپ, نہ بہن بھائی, میرے مامے چاچے, میرا شوہر, سب. تو کہتی مجھے ان سے نفرت ہو چکی تھی, میں نے خلا دائر کر دی, اور وہ کیس بھی چلتا رہا. اور کہتی میڈم نے خلا لینے کے بعد, ڈگری کرانے کے بعد رجسٹریشن ہو گئی, میں آزاد ہو گئی. کہتی مجھے نہیں پتا کہ میرے میاں کا کیا بنا, میرے سسر کا کیا بنا, میرے بہن بھائی کا کیا ہوا. میں اب میڈم کے ساتھ تقریباً 2-2.5 سال کام کرتی رہی. ہم مختلف سیمینارز میں جاتے تھے, مختلف میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے, مختلف علاقوں سے خواتین کو ریسکیو کرتے تھے, اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا. کہتی ایک میٹنگ کے اندر ایک ادارہ تھا جو امریکہ سے تھا, وہ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ چاہیں تو امریکہ آ سکتی ہیں آپ. کہتی کہ میں نے میڈم سے بات کی تو میڈم نے کہا کہ یہ سارے ہم جیسی ہیں, اور ہم سارے وہ لوگ ہیں جو تم جیسوں کی مدد کرتے تھے, اب تم اپنے جیسوں کی مدد کرتی ہو, تو تم امریکہ جانا چاہو. تو میں نے کہا نہیں, میں امریکہ نہیں جاؤں گی. میری سجل وہیں اسکول میں پڑھتی رہی. میں سجل کہتی میٹرک ایگزامس اس نے دیے تھے. کہتی وقت گزرتا رہا, میں اکیلی رہتی رہی. اور ایک دفعہ کہتی کہ میرے شوہر کے پھپھی زاد بھائی نے کہتی ایک دفعہ میرے پہ حملہ کیا, اور میں بال بچی ہوں. اللہ نے مجھے بچا لیا, اور وہ جب پکڑا گیا تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. تو میڈم نے پھر مجھے کہا کہ یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, اور اس سے پہلے کہ تمہاری جان کو کچھ ہو جائے تم وہ آفر لے لو. کہتی جی میں نے
ان کو میل کی, ہماری بات چیت ہوئی, 2-3 مہینے کے اندر ہمارے ڈاکومنٹس آئے ہیں. کہتی میں نے کیس سبمٹ کیا ہے. تقریباً 8-9 ماہ کے اندر اس سارے پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کہتی کہ میں اپنی بیٹی سجل کو لے کے امریکہ چلی گئی. کہتی افتخار بھائی, ایک جھگی میں رہنے والی, اللہ وسائی, اس کی بیٹی سجل جس کے تن پہ ثابت کپڑے نہیں ہوتے تھے, گندے کپڑے ہوتے تھے, پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تھی, کہتی میں امریکہ آ گئی. کہہ رہی اس جن کے ساتھ میری جاب ہوئی, جنہوں نے مجھے ورک پرمٹ دیا تھا, جاب دی تھی, کہتی بڑے کمال لوگ تھے. اور اچھا کہتی میں نے یہ کام کر لیا تھا جو میڈم نے کروایا, جو میں دیکھیں دوستوں بھول کے, کہتی میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تھا اور بی اے کر لیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب ڈائریکٹ انگریزی کا میٹرک کا امتحان دیا جاتا تھا, 9ویں کلاس کا ایگزام نہیں ہوتا تھا. پھر ایف اے بھی 2 سال کا تھا اور بی اے بھی 2 سال کا تھا. تو کہتی میں نے پرائیویٹ ایف اے بی اے کر لیا تھا, تو مجھے انگریزی کی ٹانگ توڑنی آ گئی تھی. کہتی افتخار بھائی میں اور میری بیٹی وہاں رہتے رہے, میں وہاں کام کرتی رہی. سجل کو کیونکہ دوبارہ سے میٹرک کے بعد انہیں پھر دوبارہ فاؤنڈیشن میں ڈالا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ہی ادارے کے اندر ایک صاحب کام کرتے تھے, ساجد ان کا نام تھا. اور ساجد صاحب جو ہے وہ, دوستوں میں اس کو شارٹ کرتا ہوں, ساجد صاحب نے کہتی ایک دن مجھے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, میں نے آپ کی ساری کہانی سنی بھی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلے سے شادی شدہ تھے. میں خیر اڑی رہی اس بات کے اوپر کہ آپ کا جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مجھے شادی نہیں کرنی. کہتی افتخار بھائی میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میرے گھر میں جوان بیٹی ہے, اب ایک دوسرا شخص ایک مرد سے میں شادی کروں گی, خدا نہ کرے میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کہتی یہ ایک ایسا خوف تھا جس کی وجہ سے میں شادی کے بارے میں سوچ نہیں رہی تھی. اب ساجد صاحب نے جب آ کے یہ رٹ لگائی ہے کہ نہیں جی میں نے شادی کرنی ہے, میں نے شادی کرنی ہے, تو کہتی میں نے اس پہ سوچنا شروع کر دیا. کہتی وہ روتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے, تم میرے سپنوں کی رانی ہو, میں تمہیں شہزادی بنا کے رکھوں گا, میں تمہارے سارے غم دور کر دوں گا. کہتی افتخار بھائی اب میں ایک عورت, اور ایک ایسی عورت جس کو محبت ملی نہیں, جس کو اس کے میاں نے خلوت میں وقت ہی نہیں اتنا دے رکھا, اور میں تگڑی بھی, جوان بھی, تندرست بھی اور جبلی تقاضا بھی. کہتی میں نے ساجد کے ساتھ نکاح کر لیا. کہتے میں نے جب نکاح کیا, ساجد میرے گھر میں آ کے رہنے لگا اور پتہ چلا یہ تو کچھ کماتا ہی نہیں. کہتی جاب میں کرتی تھی, بیٹی میری اسکول چلی جاتی تھی اور یہ سارا دن ٹی وی دیکھ رہا ہے اور سو رہا ہے, موبائل یوز کر رہا ہے. کہتی افتخار بھائی میں حیران کہ یار میں نے کس عذاب میں مبتلا کر لیا اپنے آپ کو. کہتی کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا تو سجل مجھ سے ناراض سی رہتی تھی, اور جب یہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو وہ خوف زدہ سی ہو جاتی تھی. کہتی میں پہلے اس چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میری بچی جوان ہے اور بالغ ہو چکی تھی وہ, تو کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے. خیر کہتی وقت گزرتا رہا, 2 سال اس شخص نے نہ 1 روپیہ کمایا, نہ مجھے کبھی مارٹگیج کی انسٹالمنٹ دی, نہ انشورنس دی. کہتی کچھ نہیں اس نے کیا. ماسوا یہ ہے کہ محبت بڑی کرتا تھا وہ, میرے پیر بھی دباتا تھا, میرے ٹانگوں کی مالش بھی کیا کرتا تھا, سر کی مالش کرتا تھا. محبت بڑی اس حوالے سے تھی. مطلب مجھے ایک پیڈ نوکر کم شوہر مل گیا تھا جس کے خرچے تو میں اٹھاتی تھی, لیکن وہ اس معاملے میں بہت اچھا تھا کہ کیئرنگ تھا, عزت کرتا تھا, بدتمیزی نہیں کرتا تھا. تو میں نے سمجھ لیا کہ اچھا چلیں, نہیں کماتا تو نہ کمائے, میں اس کو رکھتی ہوں. کہتی 2 سال کے بعد کہتی ایک دن مجھے کال آتی ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن سے کہ تو پولیس اسٹیشن آ. کہتی میں وہاں گئی ہوں تو میری بیٹی تھی اور ساجد کو انہوں نے بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں. پتہ یہ چلا کہ ساجد نے وہی کیا جس کا خدشہ مجھے تھا, جس کا خدشہ ہر اس ماں کو ہوتا ہے جس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے اور جوان ہو,
اور اس کے گھر میں 1 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں ہوں، وہ جس خدشے میں رہتی ہے کہ جی دوسرا شوہر جس کے لیے نامحرم ہے وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کرے، ساجد نے وہی حرکت کی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میری بچی نے کہیں وہاں سے کال کی، ہمسایوں نے کال کی، کتنا شور مچا ہوگا۔ کہتے وہ پولیس والے لے گئے، اس پہ مقدمہ ہوا، بیٹی میری ہاسپٹل میں داخل کرا دی انہوں نے، وہ ٹراما کا شکار رہی، ذہنی مریضہ بن گئی۔ ساجد لمبے عرصے کے لیے، کہتی شاید ساری زندگی باہر نہ آ سکے، ایویڈنس بڑے سٹرونگ تھے۔ کہتی اب اس ٹراما سے نکالنے میں سائیکیٹرسٹ میری مدد کر رہے تھے۔ کہتی وہاں پر میری ایک سہیلی بن گئی اور بڑی کمال، رخشندہ اس کا نام تھا، اور رخشندہ اور اس کے خامند یہ دونوں عمر میں مجھ سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے، اولاد ان کیا کوئی نہیں تھی۔ تو وہ میری بڑی سی سہیلی بن گئی تھی۔ کہتی اس نے بڑی مدد کی میری بیٹی کو اس ڈرامہ سے نکالنے میں، اور وہ روز آتے تھے میاں بیوی، گھنٹوں بیٹھ کر جاتے تھے، کبھی شام کو آ رہے ہیں جب ان کو ٹائم ملتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ کہتی ہمیں 4-5 سال لگے، میری بیٹی ڈرامہ سے باہر آتی گئی، اور دوسری طرف رخشندہ کو برین ٹیومر کی شکایت ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی اتنی نفیس میری سہیلی، اس کا میاں ودود نہایت اعلیٰ ترین آدمی، بڑے کیئرنگ، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیتی۔ کہہ رہی وہ بیمار ہوئی ہے، جو کیئر اس نے میری بیٹی کی تھی، میں اور میری بیٹی اب اس کی کر رہے تھے۔ ہم ان کے گھر میں کھانا پکانا، یہ وہ جو کچھ کرتے تھے، ودود صاحب کی مدد کرتے رہے۔ اور ایک وقت آیا کہ رخشندہ کا وقت پورا ہو گیا اور رخشندہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں بہت روئی، بالکل ایسے روئی جیسے میری ماں مر گئی ہو، میرا باپ مر گیا ہو۔ کہتی بہت تکلیف ہوئی۔ اب ودود اکیلے رہ گئے۔ کہتی ان کے لیے کھانا وغیرہ یہ سارا میں اور میری بیٹی نے یہ کر رکھا تھا، گھر جاتے تھے دونوں صفائی کراتے تھے یا بیٹی کراتی تھی۔ کہتی ودود نے ایک دن مجھے کہا کہ رخشندہ نے مجھے کہا تھا مرنے سے پہلے کہ دیکھیں مجھے برین ٹیومر ہو گیا اور یہ بڑی اچھی ہے، اللہ وسائی، اس کو بسا لینا۔ کہتی کہ میں مرد ذات پہ یقین کرنے والی نہیں تھی، لیکن ودود کا سبھاؤ، اس کا اخلاق، اس کی بات چیت اور اب تک کا جو اس کا سابقہ ریکارڈ تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ تو کہتی میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا، تو میں نے ودود سے یہی بات کی، میں کہا ودود آپ جانتے ہیں کہ ساجد نے کیا کیا تھا؟ وہ جانتے تھے۔ اس نے کہا اس کا بہترین حل ہے، ماشاءاللہ 18-19 سال 20 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تیری شادی کی جائے، تو بیروت کا کوئی مسلمان لڑکا تھا جو اس کو پسند آ گیا تھا، اس کا یونیورسٹی میں تھا، اس نے مجھے ملوایا ہے، میں نے ہاں کر دی اور ہم نے اس کی شادی کر دی۔ کہتی وہ شکاگو چلے گئی مجھے چھوڑ کے بیاہ کے، اور بڑی خوش۔ کہتی جب 6-7 مہینے اس کے بڑے اچھے گزرے اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سجل کا گھر بس گیا ہے، تو کہتی افتخار بھائی میں نے ودود صاحب سے شادی کر لی۔ کہتی آپ یقین کریں ودود مجھ سے 4-5 سال چھوٹا ہے، اور اس قدر اعلیٰ ترین نسل سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے مجھے آج تک کوئی ایذا نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں کچھ پکا دوں وہ کھا لیتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی جاب بڑی اچھی ہے، بہترین پیسے ہیں اس کے پاس۔ مجھے زندگی میں پہلی بار یہ پتہ لگا کہ شوہر کا سکھ کیا ہوتا ہے، ایک اچھا محبت کرنے والا، عزت کرنے والا اور کفالت کرنے والا مرد کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی مرحومہ سہیلی کے اوپر بڑا افسوس اس لیے ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے مرد کی رفاقت اس کو نصیب نہیں رہی، لیکن وہ خوش قسمت جب تک ودود کے ساتھ رہی بڑی خوش رہی ہوگی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے ساری کہانی سنائی، دوستوں میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں شارٹ کر کے سنائی ہیں، آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا، لیکن آپ یقین کریں دوستوں ایسی کہانی سننے کے بعد کہتی افتخار بھائی آج مجھے نہ ماں یاد آتی ہے نہ باپ یاد آتا ہے،
بیٹی سے میری روز بات ہوتی ہے، میں ایک آزاد فضا میں سانس لیتی ہوں. کہتی اب میں نانی بن چکی ہوں اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لیکن اس بڑھاپے میں ودود میرا بڑا ساتھ دیتا ہے. ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں. کہتی اس کے بعد میں کئی دفعہ پھر وہاں گئی اس علاقے میں. اب تو اس علاقے میں بڑی تبدیلی آ گئی اور وہاں ادارے کام کر رہے ہیں. کہتی چوری ڈکیتی ابھی بھی ایسے ہی ہے، سب اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. عورت پہ اب بھی ظلم تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب اس طرح کھلا نہیں ہوتا. وہ پنچایتیں نہیں لگتی جس کے اندر سزائیں سنائی جاتی تھیں، زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے تھے. کہتی ہے ہمارا گوڑ جو ہے وہ اب ایک باقاعدہ طور پہ چھوٹا سا قصبہ بن چکا ہے. اور میں وہاں جا گئی تو میں پھر ودود کے ساتھ رادھا سے ملی. رادھا کو میرا دیور تو دھوکہ دے گیا، کیونکہ رادھا اپنا ہندو تھی اور وہ مسلمان تھا. ان کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن رادھا کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ بڑی خوش ہے اور ماشاءاللہ اس کے 4 بیٹے ہیں. اور میرے ساس سسر مر چکے ہیں. کہتی میرے ماں باپ مر چکے ہیں، اور وہ جو مردود کہتی پتہ نہیں کہاں ہے میرا شوہر، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا. کہتی میرے دیور سے میری ملاقات ہے، کچھ اداروں سے میں جا کے ملی، میں ان کی جو مدد کر سکتی تھی کی. کہتی میں واپس آ گئی، اب میں یہاں سے بہت سارے ایسے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتی ہوں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے پڑھانے کے لیے میں یہاں سے پیسے بھیجتی ہوں. پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادیوں کے لیے میں پیسے بھیجتی ہوں. اور میرا وہاں پر ایک ارادہ ہے ایک ایسا دستکاری کا اسکول بنانے کا جہاں پر وہاں کی لڑکیاں کند کوٹ کی جو بچیاں ہیں اس سے گرد و نواح کی وہ آئیں اور اسکل سیکھیں، اور اسکل کے ساتھ ساتھ ان کو عزت کے ساتھ جینے اور اس کا سلیقہ طریقہ بھی سکھایا جائے. دوستو، اللہ وسائی کو اللہ نے اس کے نام کی طرح وسا دیا، یعنی بسا دیا، اور وہ یہ سب اس بھنور سے نکل کے کنارے پہنچ گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس عورت نے ایفرٹ کتنی کی، اس نے سٹیپس کتنے بولڈ والے لیے. ایک میٹرک پاس بچی اگر یہ کر سکتی ہے تو ایف اے بی اے ایم اے پاس کیا کیا سٹیپس لے سکتی ہیں، فیصلے کر سکتی ہیں. آخر میں وہ رو رہی تھی. اس نے کہا افتخار بھائی یہ آنسو ان تمام بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو آج بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں پس رہی ہے، ظلم کا شکار ہے اور کٹیس کا شکار ہے. سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے شاید 20-25% گھروں کی ایسی کہانی ہوگی، ورنہ 70-80% ہم پاکستانی اپنی بیویوں سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یہ ناسور بھی ہے، یہ ایک ڈارک پہلو ہماری سوسائٹی کا ہے جہاں پہ عورت پر ایسے ظلم ہوتا ہے. اللہ وسائی کہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دیں، پڑھائیں ضرور، اور ان کے اندر سے یہ والا خوف نکال دیں کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی. اس لیے ماں باپ بیٹی سے یہ ضرور کہیں کہ جی اگر وہ شکی ہے اور اگر وہ کٹیس کرتا ہے اور اگر وہ نشہ کرتا ہے اور اگر وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو بیٹا واپس آ جا، ہم تجھے رکھ لیں گے. اپنی بیٹیوں کو واپس آنے کے لیے ایک گھر کھلا رکھیں، کیونکہ بہت ساری بیٹیاں ساری زندگی ظلم و جبر کا شکار صرف اس لیے رہتی ہیں کہ تو بات کتنے جاواں گے. تو کٹیس برداشت کرتی ہیں، بےعزتی برداشت کرتی ہیں، سٹیپ نہیں لیتی. بہرحال اللہ وسائی کی کہانی مجھے تو بڑی اچھی لگی، اور میں نے اللہ وسائی کو مبارکباد دی اس کی استقامت پہ، اس کی دلیری پہ. اور رادھا کا بڑا شکریہ جی، اور دیور صاحب کا بڑا شکریہ. تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. میرے تو بڑا دل کے قریب ہے اور سناتے میں بڑا کئی جگہ پہ جذباتی ہوا. میں نے کنٹرول کر لیا، لیکن جس طرح ہم مردوں کو جینے کا حق ہے عزت کے ساتھ، اس طرح عورت کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ جینے کا حق ہے، جو کہ ہم 70% تو دیتے ہیں، لیکن 30% لوگ جن کی یہ ساری کمپلینیں بھری پڑی ہیں، جن سے عدالتیں بھری ہوئی ہیں اور کیس چلتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور اللہ وسائی بہن آپ کی طرح جس طرح اب آپ خوش ہیں، اب کرنٹ، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہر ایک کے گھر میں خوشیاں رہیں، اور اللہ مجھ جیسے
دمادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ساس سسر کی، اپنی بیوی کی، اپنے سسرال والوں کی عزت کریں، کیونکہ جیسے اپنے ماں باپ کی اپنی تو کرتے ہیں لیکن سسرال والوں سے بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہانی کیسی لگی۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔